بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر میں صلاۃ حنفیہ کے عنوان سے حاضر ہوں۔ حنفیوں کی نماز قرآن و حدیث ثابت ہے کہ نہیں، اس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم چونکہ مسائل نماز سے جڑے ہوئے جو مسائل ہیں، وضو کے متعلق، طہارت کے متعلق، ان پہ بیان ہمارا ہو رہا ہے۔ پہلی نشست آ چکی ہے، دوسری نشست کے ساتھ آج حاضر ہوں۔ آج ہم وضو کے متعلق بات کریں گے، جو کہ وضو تو مسٹ ہے، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو وضو جو لفظ ہے، اس کے متعلق جاننے کے لیے، کیونکہ وضو کی فرضیت تو قرآن میں آئی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں۔ اگر لفظ وضو واو مضموم کے ساتھ ہو، مصدر ہو، یعنی واو کے اوپر پیش ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی طہارت حاصل کرنا، پاکیزگی حاصل کرنا، نجاست کو دور کرنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر یعنی مفتوح ہو، واو کے اوپر زبر ہو، یعنی ودو یا وضو پڑھتے ہیں، وضو واو پر زبر پڑھیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ وضو کیا جائے، یعنی پانی۔ اگر لفظ ودو لیا جائے تو مطلب یہ کہ پانی، یعنی جس سے وضو کیا جائے، اور ودو جس سے طہارت اختیار کی جائے، اسے با زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ بنے گا۔ امید ہے بات سمجھا جائے گی۔ یہ تو بیسیکلی ورڈز جو ہے، یہ ورڈز وضو ہے، اس کا یعنی معنی ہے، لغوی معنی۔ اچھا، قرآن کریم میں وضو کی جو فرضیت ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر کچھ اس طرح سے بیان ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یقیناً ایمان والے ہی ہوں گے جو نماز کے قریب جائیں گے، صلاۃ کے لیے جائیں گے۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف جاؤ، یہ نماز قائم کرو، یہ نماز کے لیے کھڑے ہو، واغسلوا، دھو لو۔ لفظ غسل جو ہے یہ دھونے کے معنی میں آتا ہے۔ لغوی معنی والا غسل کے اوپر ہماری اگلی ایپیسوڈ آ رہی ہے انشاءاللہ، غسل کے فرائض، اس کے اوپر ہماری بات ہوگی۔ واغسلوا وجوہکم، یعنی اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ یہ فرائض ہیں وضو کے، یہ فرائض بیان ہو رہے ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں، یہ بھی یاد رکھ لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں، اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے کہ وہ پاؤں کے دھونے کا وہ فرض نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اس آیت میں پاؤں کے دھونے کی فرضیت بالکل صاف ثابت ہے، وہ آگے انشاءاللہ بات ہو رہی ہے۔ پہلا فرض کیا ہے جو قرآن میں اور اللہ نے فرمایا کہ نماز کے لیے جاؤ تو وضو کرو، تو کس طریقے سے کرو؟ پہلے اپنے چہرے کو دھو لو، پھر اپنے ہاتھوں کو کونی تک دھو لو، اور وامسحوا برؤوسکم۔ اب اس کے اوپر علماء میں اختلاف ہے، یعنی برؤوسکم کے اوپر امام شافعی اور ان دیگر ائمہ کا کچھ اور موقف ہے۔ چلے خیر، وہ آج میں اس کو ترک کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں۔ کبھی پھر مختلفی کے اوپر بات کریں گے تو ان کے اوپر لے کے آؤں گا اس کو۔ میری بہت اہم گفتگو ہونی ہے مسئلہ مختلفی کے اوپر، تو پھر انشاءاللہ اس کو ویڈیو میں لے کے آؤں گا۔ تو کہا کہ وامسحوا، مسح کرو اپنے سروں کا۔ تو سروں کا مسح کرنا میں حدیث سے بتاؤں گا کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا جو ہے، اللہ کے رسول نے اس آیت سے مراد چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے جو کیا ہے مسح، فرض طریقے سے بھی کیا ہے اور سنت طریقے سے بھی کیا ہے، آگے چل کے حدیثوں میں ہماری بات ہوگی انشاءاللہ۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ جو پاؤں ہیں ان کو بھی دھو لو ٹخنوں سمیت۔ اب یہاں پر یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ جو پاؤں کی دھونے کی فرضیت ہے یہ نہیں ہے، تو یہاں پر جو ہے یہ پاؤں کی فرضیت بھی ثابت ہے۔ بعض لوگ اس پہ جو ہے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا۔ اچھا، وضو کی جو فرائض ہیں، جب 4 چیزیں آ گئیں اس میں، کون کون سی؟ چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کونی تک دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پاؤں کو دھونا، یہ 4 فرائض ہیں۔ وضو کے واجب ہونے کی شرائط کون کون سی ہیں؟ وضو کی شرائط یعنی وضو کے واجب ہونے کی شرائط جو ہیں وہ ہیں، یعنی مسلمان ہو، بالغ ہو، پانی اتنی مقدار میں موجود ہو کہ وضو کر سکے، اور ناپاکی کا پایا جائے، ٹھیک ہے، اور حیض و نفاس سے پاک ہو۔ حیض و نفاس والے شخص جو ہے بار بار اس کو وضو کرنے، اس کا وضو نہیں ہوگا، حیض و نفاس والی جو عورت ہوتی ہے،
تو حیض و نفاس والی عورت کے لیے حکم یہ نہیں ہے وضو کا، اس پہ واجب نہیں ہوتا وضو، اور اس کے علاوہ وقت تنگ نہ ہو تو پھر کیا ہے، وضو واجب ہے۔ اب وضو کی جو فضیلت ہے، اب وضو کی فضیلت کیا ہے؟ بعض لوگ نا وضو کو بس ایک بار کر لیتے ہیں نا، تو بس وہ تھوڑا سا بھی شک ہو کہ وضو ہے کہ نہیں ہے، وہ تھوڑا سا بھی یقین ہو کہ وضو ہے تو اسی میں نماز پڑھتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت شک بھی بڑھ جائے تو وہ نہ کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں، کیا وہ ہوتے ہیں اسی میں نماز پڑھتے ہیں، شک کی بنیاد پہ بھی۔ یعنی اگر خدا نخواستہ ٹوٹ گیا ہو تو پھر بھی جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو جی وضو ہے میرا، جانے دیں۔ حالانکہ وضو بار بار کرنا بڑا ہی، یہ اس کی فضیلت آئی ہے حدیث میں، مختلف چیپٹرز ہیں، میں ایک دو حدیثیں پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر کتاب الطہارہ اور باب خروج الخطایا مع وضو، وضو کے چیپٹر میں، طہارت کے چیپٹر میں جو باب الخروج الطہارہ ہے اس کے اندر جو ہے یہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب کوئی مومن وضو کرتا ہے، جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرہ دھوتا ہے تو یا چہرے کا پانی گرتا ہے یا چہرے کا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے تمام وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں، اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھوں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا اس کے جو جب وہ پاؤں دھوتا ہے اس کے پاؤں سے کیے گئے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ اور تمہارے پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، لہذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ سے زیادہ کرے، یعنی وضو زیادہ سے زیادہ کرے، وہ یعنی وضو کرنے کی آپ فضیلت دیکھیں۔ اور اسی طرح یہ اس روایت کو روایت کیا امام مسلم نے کتاب الطہارہ باب الاستحباب التحجیر فی وضو، یہ چیپٹر قائم کیا امام مسلم نے، اور امام مسلم نے اس کے اندر جو ہے یہ روایت لائی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے چہروں کو وضو کے ذریعے روشن کرو، اور یقین جانیے جو لوگ وضو زیادہ کرتے ہیں ان کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا تو میں جو دیگر لوگ ہوں گے جو ہے ان کو میں پیچھے دھکیلوں گا حوض کوثر سے، جس طرح لوگ اپنے حوض سے دوسروں کی اونٹ کو دھکیلتے ہیں، اور میں اپنوں کو پہچان لوں گا اور میں حوض کوثر پہ آنے کی اجازت دوں گا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا قیامت کے روز تم لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے جو لوگ وضو کرتے ہیں، میں تمہیں چہروں اور تمہارے پاؤں سے پہچان لوں گا۔ تو یقین کریے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے چہرے تو چمک رہے ہوں گے، اور وضو جو کرتے ہیں تو ان کے وضو کی وجہ سے ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے۔ اور وضو کے آداب کون سے ہیں؟ وضو کے کچھ آداب ہیں جن کو مد نظر رکھا جائے تو بہت بہتر ہے، یعنی وضو اونچی جگہ پہ بیٹھ ہی کرنا، قبلہ رخ ہو کے بیٹھ ہی کرنا، کسی اور سے مدد مت لینا، دنیاوی بات چیت مت کریں، دل کے ارادے اور زبان کے فعل کا جمع ہونا، یہ نہیں آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کا کوئی سوچ اور آپ کی باتیں اور آپ کا دھیان کہیں اور ہے، مسنون دعائیں جو یاد ہوں وہ پڑھتے رہنا، ہر وضو کے دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، ہر وضو کے دھوتے وقت شہادت کی انگلی کو دونوں کانوں کے سوراخوں میں دخل کرنا، اور تنگ انگوٹھی کا ہلانا، اگر انگوٹھی پہن رکھی ہے بعض لوگ تو بڑے بڑے انگوٹھے پہنے ہوتے ہیں جناب، انہوں نے وہ دھوتے ہوئے وہ ہلاتی بھی نہیں ہے، اس کے اندر پانی نہیں جاتا تو وضو ناقص ہوتا ہے، اور دانے ہاتھ سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور معذوری نہ ہونے کی صورت میں وقت آنے سے پہلے وضو کرنا، اور وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، یہ وضو کے ادب میں سے ہے، اور وضو سے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر کے پینا، یہ کھڑے ہو کے پانی پینا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جی۔ اور جو ہم لوگ حنفی حضرات کرتے ہیں وضو، اس کی دلیل کیا ہے؟ جو چار فرض تو قرآن میں آئے ہیں نا، جو حدیث کی روح سے ہم لوگ وضو کرتے ہیں،
اس کی دلیل ہے جناب سنن نسائی کے اندر کتاب الطہارہ باب صفۃ الوضو کے اندر جو ہے حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 95۔ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ایک ہی بار یہ لکھ لیں۔ امام حسین علیہ السلام آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اپنے ابا جان کو وضو کا پانی لا کر دیا، اور میں نے وضو کا پانی جب لا کے حاضر ہوا تو آپ نے وضو فرمانا شروع کیا۔ تو آپ نے سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا تین دفعہ، اور 3 مرتبہ آپ نے کلی کی، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا اور صاف فرمائی، اور آپ نے منہ کو 3 دفعہ دھویا، اور آپ نے دایاں ہاتھ کو کونی تک 3 مرتبہ دھویا، اور پھر بائیں ہاتھ کو کونی تک 3 مرتبہ دھویا، اور اپنے سر پر 1 دفعہ مسح کیا 1 دفعہ، اور اس کے بعد دائیں پاؤں کو ٹخنوں تک 3 دفعہ دھویا، اور پھر ایسے ہی بائیں پاؤں کو دھویا، اور آپ نے کھڑے ہو کر کے جو میں پانی لایا تھا اور بچا ہوا جو پانی تھا وضو کا، وہ آپ نے کھڑے ہو کر کے پی لیا، اور میں بڑا حیران ہوا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے پیتا ہوا دیکھا تو میں حیران ہوا، تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا حیران نہ ہو، کیونکہ میں نے تیرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے تم مجھے دیکھ رہے ہو، اور رسول وسلم نے اسی طرح وضو فرماتے اور آپ کا وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پی لیتے تھے۔ تو وضو کا بچا ہوا پانی پینا یہ بھی سنت ہے، اور وضو کا طریقہ بھی سارا جو حنفی کرتے ہیں وہ بھی آ گیا۔ اب وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے پہلے وضو کرنا فرض ہے، یعنی وضو کرنا ہر حال میں وضو کرنا ہے، وضو کیے بغیر وہ کام آپ نہیں کر سکتے دین اسلام مذہب اسلام میں۔ پہلا، نماز پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، اگر وضو نہیں ہے تو آپ وضو کریں، ادروائز نماز پڑھنا جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، سجدہ تلاوت کرنے کے لیے، قرآن کو چھونے کے لیے، اور کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے، ان امور کے لیے وضو کرنا کیا ہے آپ کے لیے فرض ہے۔ اکثر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے یا ایک ہی وضو میں بہت ساری نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا افضل ہے، اور اگر آپ کا وضو ہے تو ایک ہی وضو میں آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قید ہو نہیں، وضو کا ہونا ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور اس پر روایت ایک دلیل کے طور پر میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے تمام نمازیں پڑھیں۔ آج کل وہ ایک مرزا انجینئر صاحب ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی تواڈے پیر ایک وضو میں ساری رات عبادت کرتے سن، تے جناب عشاء دی وضو دے نال فجر دی نمازاں پڑھیاں تواڈے پیراں، ایک میں رات کو اپنی بیوی سے نہیں ملے ہوں گے، فلاں نے کیا ہوگا، فلاں نے۔ وہ مرزا انجینئر صاحب نا اور یا اللہ پر اٹیک کرتے ہوئے ایسے ہی گفتگو کرتی ہیں، تو ان کے لیے یہ روایت قابل غور ہے کہ اللہ کے رسول نے کئی نمازیں پڑھیں تو ایک ہی وضو میں، تو ایک وضو میں پڑھنا یہ کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کوئی شریعت سے دور چیز نہیں ہے، اور اولیاء اللہ کا تو یہ شعار ہے رات کو نماز عشاء کے بعد جو ہے نماز عشاء سے پہلے جو وضو کرتے ہیں، نماز عشاء پڑھتے ہیں، اس کے بعد عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اسی وضو میں صبح کی نماز پڑھتے ہیں۔ کئی ایسے میں نے آنکھوں دیکھ کے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، میں نے اس دور کے اندر آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ایک ہی وضو سے جو ہے وہ ساری رات عبادت کرتے تھے۔ تو یہ ظلم نہیں ہے، جو ہے کیا کہ ایک ہی وضو سے تمام نمازیں پڑھیں۔ عمر نے حضور وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا اے عمر میں نے یہ کام ارادتاً کیا ہے، یعنی ارادے کے ساتھ ہی کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے سوید بن نعمان سے روایت کیا کہ نبی کے وسلم نے عصر کی نماز ادا فرمائی اور پھر وضو کیے بغیر مغرب کی نماز ادا کروائی۔ تو ایک نماز کے ساتھ ہر نماز کے ساتھ نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وضو آپ کا ہے تو آپ کئی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو روایت ہے یہ بھی دلیل ہے، اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب جواز الصلاۃ کلھا بوضوء واحدہ، اس باب کے تحت جو ہے وہ حدیث لائے ہیں 277 نمبر روایت لائے ہیں امام مسلم بھی۔